اسی طرح اگلا سوال ہے ذبیح اللہ ناندیڑ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ میں اکثر نیند میں ڈر جاتا ہوں، ڈراؤنے خوابوں سے پریشانی بھی ہوتی ہے اور دن بھر وہ خواب ذہن سے نہیں جاتے، کوئی مجرب عمل ہو تو بتائیں۔ ماشاءاللہ، نیند میں جو ہے اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں اور ڈراؤنے خواب وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ چیزیں اصل میں ہوتی کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے دعاؤں کا اہتمام کر کے سوتے نہیں ہیں، سنت طریقے سے سوتے نہیں ہیں، اس لیے اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ اور اکثر لوگ اب آج کل تو ٹی وی وغیرہ عام ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، غلیظ قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تصاویر وغیرہ دیکھ رہے ہیں، کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ تو اس میں اکثر لوگ یعنی جو ہے اس قسم کے ڈراؤنے خواب وغیرہ یعنی دیکھ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نیند میں ڈر جاؤ تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو، کوئی بھی ڈرانے والی چیز تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس دعا کو اپنے بچوں کو بھی یاد کرایا کرتے تھے، سوتے وقت میں پڑھنے کے لیے کہتے تھے۔ مجرب طریقہ ہے کہ جب نیند میں کوئی شخص ڈر جاتا ہے یا برا خواب دیکھتا ہے تو وہ حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ بدل کر سو جائے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر اس کی نیند ہوشیار ہو جائے گی تو وہ اعوذ باللہ پڑھے گا، کروٹ بدل کے سوئے گا، اور اگر نیند نہیں ہوشیار ہوئی اور ڈراؤنا خواب دیکھا، صبح میں نیند سے بیدار ہوتے وقت میں بستر پر اس کو خیال آیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے بستر پر بیٹھ کر ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 2 یا 3 مرتبہ پڑھ لیں اور ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پر پھیر لیں۔ حدیث شریف میں ایک دعا اور بھی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183 پر ہے کہ یہ دعا کا اہتمام کرنے سے، یہ دعا پڑھ لینے سے جو آپ خواب میں یا نیند میں ڈر رہے تھے اور اس کے کوئی مضر اثرات ہونے والے تھے تو اس سے آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جیسا آپ کو اس کا بھی معمول بنانا چاہیے، اکثر روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ 4 قل یا صرف معوذتین یا آیت الکرسی سوتے وقت یہ پڑھ لیا کریں، تو اس سے بھی آپ کو یہ ڈراؤنے خواب اور نیند میں بڑبڑانے یا ڈرنے کی چیزیں سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ میں نے جیسا ابھی ذکر کیا کہ سوتے وقت کا جو ماحول ہے وہ اکثر گھروں میں صحیح نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت کے مطابق سونے والا اللہم بسمک اموت واحیا یعنی دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور آپ اس دعا پہ غور کیجئے کہ اللہم بسمک اموت یعنی اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، یعنی نیند جو ہے آدھی موت ہے ایک لحاظ سے، آپ اٹھ سکیں گے یا نہیں اٹھ سکیں گے اس کا بھی یعنی بھروسہ نہیں ہے۔ اور آپ نے بے شمار واقعات دیکھے ہیں کہ آدمی سویا اور سونے کے بعد جو ہے وہ صبح میں اٹھ نہیں سکا ہے۔ تو اللہم بسمک اموت و احیا یعنی آپ کے نام سے ہی میں سو رہا ہوں اور آپ کے نام سے ہی میں ہوشیار ہو جاؤں گا، یعنی یہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر جب اس کیفیت کے ساتھ آدمی سوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، تیسرا یہ کہ سنت کے مطابق یعنی جو ہے کروٹ بدل کے سیدھے ہاتھ کو اپنے یعنی جو ہے گال کے نیچے رکھ کر جو سنت طریقہ ہے وہ سیکھیے، پوچھئے کہ سنت طریقہ کیا ہے، اور اپنے پورے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیے، انشاءاللہ آپ کو گھر کے اندر رات کو بھی ایک رونق محسوس ہوگی۔ تہجد کی نیت کر کے سوئیے، اگر کسی وجہ سے آپ نہیں اڑ بھی سکے تو اس کا ثواب مل سکتا ہے۔ یا یہ کہ آپ کو اپنی نیند پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ 4 رکعت یا 6 رکعت 8 رکعت جو ہے تہجد کی نیت سے عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں اور اس کے بعد سوئیں، یا سونے سے پہلے پڑھ لیں اور سو جائیں۔ اگر آپ ایک نیند کے بعد جو عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی نیند پر بھروسہ ہے کہ ہم ہوشیار ہی نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ایسے نیند کے عادی ہوتے ہیں کہ وہ کہاوت مشہور ہے کہ ان کے سرانے پر جو ہے ڈھول بھی بجائے تو ان کو کوئی یعنی جو ہے ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے۔
تو ایسے عادی لوگوں کے لیے، نیند کے ایسے خراٹے لینے والوں کے لیے جو ہے قبل از وقت بھی اسلام نے وہ تعلیمات دی ہے، آپ اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں اور ایک ماحول بنا کر جو ہے عبادت سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع ہو کر سونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ساری چیزوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔